بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن مسائل میں سے آج ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ ان مسائل کے 72 اسباق یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 73واں سبق شروع کریں گے، اور اس سبق کا عنوان بھی گزشتہ سبق کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل کے حوالے سے ایک قرآنی آیت اور ایک قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نقل کیا تھا، اور اسی امر بالمعروف کی تاکید بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے آگے ہم مسئلہ کے امر بالمعروف کس طرح انجام دینا چاہیے اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2008، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ نیکی کا انجام دینا واجب اور برائی کا انجام دینا حرام ہو۔ یعنی ہم نیکی کی ہدایت تب کر سکتے ہیں، تاکید تب کر سکتے ہیں، امر بالمعروف ہم پر تب واجب ہو سکتا ہے کہ جب وہ نیکی جو ہے واجب ہو۔ مثلا مثال لے دیتے ہیں کہ مثلا نماز، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو نماز کی طرف بلانا، نماز کی تاکید کرنا، نماز کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نیکی جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ واجب ہے۔ اسی طرح مثلا کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ حرام ہے، تو اس سے روکنا، اس کا انجام بتانا، اس کا عذاب بتانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہی عن المنکر میں آتی ہے۔ کہہ رہے گے اور اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ واجب کفائی ہے۔ اب یہ لفظ کفائی، یہ کفائی کسے کہتے ہیں؟ واجب کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک واجب کفائی ہے۔ کفائی کا مطلب کیا ہے؟ کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے آیا، مطلقاً سارے انسانوں کے لیے برابر برابر آیا، لیکن ان میں سے کسی ایک انسان نے اٹھ کے جو حکم آیا تو اس کو انجام دے دیا۔
جب انجام دے دیا تو دوسروں سے خود بخود ساکت ہو جائے گا، اس کا ایک کا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس وجہ سے اسے کفائی کہتے ہیں۔ اچھا مثال بھی لے لیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھانا یہ ضروری ہے کہ کفائی کسے کہتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ امر بالمعروف کس طرح کفائی ہے۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کو غسل دینا، اسے کفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا سارے شہر پہ، سارے علاقے پر، اس کے جو آس پاس کے جتنے لوگ ہیں جو اس کے یعنی اس کی جس کو اس کے مرنے کی اطلاع ہے، سب پر واجب ہے۔ وجوب کا حکم سب پر ہے، اول حکم سب پر ہے۔ اب کیا ہوا کہ دو تین افراد ایسے اٹھے کہ جنہوں نے اس کی میت کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا اور جنازہ نماز بھی پڑھی۔ اب جب اس عمل کو یہ سب پر واجب تھا، لیکن اس عمل کو جب انہوں نے انجام دیا ایک دو شخص نے، تو اب باقی سارے جتنے تھے ان سے وجوب ساقط ہو گیا، اب ان پر وہ واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس کے نہ کرنے کی وجہ سے سزا ملے گی یا گناہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انجام پا گیا ہے۔ اب آ جائیے اس کا الٹ، اگر کوئی بھی انجام نہیں دیتا تو کیا ایک دو گناہ گار ہیں؟ نہیں، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اول حکم جو ہے وہ سب کے لیے تھا، پورے علاقے کے لیے تھا، پورے علاقے پر واجب تھا کہ اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، کسی نے نہیں کیا تو اب سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ یعنی کفائی اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انجام دے، اول حکم سب کے لیے ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک انجام دے تو باقی سارے لوگوں سے وہ ساکت ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثلا مثال لے لیں، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک بے نمازی ہے، اسے نیکی کی ہدایت کرنا سب پر واجب ہے، جب وہ جو اس کے جاننے والے ہیں، جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، ساروں پر واجب ہے۔ ایک نے کسی نے اس کو نیکی کی ہدایت کر دی، نیکی کی طرف بلا لیا، کافی ہے، اب دوسروں سے ساکت ہے۔ کہہ رہے کہ اور اگر کچھ لوگ اس وظیفے پر عمل کرے تو بقیہ لوگوں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس پر عمل کر دے تو باقی سارے لوگوں سے ساکت ہو جائے گا، لیکن یہ سب پر لازم ہے کہ کسی حرام کام یا کسی واجب کو ترک کرتے دیکھے تو بے توجہی نہ برتے۔ کہیں گے مثلا یہ سب پر واجب ہے کہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے، اب اس کی طرف کو توجہ ہی نہیں کر رہا، نہیں، بے توجہی برتنا حرام ہے، لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اپنی نفرت یا پسندیدگی کو قول و فعل کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ یہ مقدار واجب عینی ہے۔
ذرا توجہ کی بات ہے. ہم نے کیا کہا کہ نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف اور برائی سے روکنا واجب کفائی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر حرام کام ہو رہا ہے یا واجب کام ترک ہو رہا ہے تو اس کو اس کی طرف توجہ کرنا یہ واجب کفائی نہیں بلکہ واجب عینی ہے. ہر صورت میں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اچھا توجہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں مثلا اگر واجب کام ترک ہو رہا ہے یا حرام کام انجام دیا جا رہا ہے تو کم از کم زبان سے کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یا فعل کے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، یہ غلط چیز ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اتنی مقدار میں واجب ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ باقاعدہ روکنا اور بلانا وغیرہ یہ واجب کفائی ہے. امید ہے کہ آپ کو واجب کفائی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. ایک قول حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ انہوں نے نقل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہم سب کو حکم دیا کہ گناہ گاروں سے ناراض چہرے کے ساتھ ملاقات کریں. لفظوں پہ ذرا غور کریں. گناہ گاروں کے ساتھ ناراض چہروں کے ساتھ ملاقات کریں، یعنی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا درجہ ہے جو کہ واجب عینی ہے. یعنی گناہ گاروں کو تھوڑا سا نفرت کا اظہار کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کام سے ہمیں نفرت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ وہ متوجہ ہوں کہ واقعاً ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. مثلاً ایک شخص سے غلط کام کرتا جا رہا ہے، لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کی آہ و بھگت کر رہے ہیں، تو اسے تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بھلے وہ کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو. لیکن اگر اس سے کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس کو متوجہ نہیں کرے گا تو وہ تو سمجھے گا کہ میں تو بڑا صحیح کام کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر گناہ گاروں سے ملو تو ناراضگی کا اظہار کرو، اپنے چہرے پہ ناراضگی کے تاثرات لے کر ان سے ملو تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جب انہیں احساس ہوگا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس میں رہنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے اس غلط کام کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے اولین درجہ کہ جو پچھلے مسئلے میں بتایا گیا کہ یہ مقدار جو ہے وہ واجب عینی ہے، وہ یہ واجب کفائی نہیں ہے کہ بس ایک نے کر لیا تو اب دوسرے اس سے جا کے بڑے گلے مل کر اسے اس کی خوش خرابت کرے، نہیں، بلکہ اتنی مقدار ہر کسی کے لیے واجب عینی ہے. اچھا واجب عینی کسے کہتے ہیں؟ واجب عینی یعنی ہر کسی کے لیے الگ الگ حکم ہے اور ہر کسی کو اسے انجام دینا ہے. اگر کوئی بھی ایک انجام نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہے، اسے واجب عینی کہتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ اس صورت میں جبکہ معروف کا انجام دینا مستحب ہو نہ کہ واجب،
اور منکر کا انجام دینا مکروہ ہو نہ کہ حرام، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی مستحب ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے میں بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت واجب ہے کہ جب نیکی اور برائی جو ہے وہ واجب و حرام کی حد تک ہو، لیکن اگر نیکی اور برائی جو ہے وہ واجب و حرام نہیں ہے، مکروہ و مستحب ہے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انجام دینا بھی مکروہ اور مستحب ہوگا۔ کہیں گے اس صورت میں اس کا انجام دینا مستحب ہے نہ کہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ خود چیز ہی مستحب ہے، تو مثلا کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کہنا، یا مثلا ایسے کئی مستحبات ہیں ان کی طرف ان کو توجہ دلانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مخالفت کرنے والے کی حیثیت و شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے، یعنی کہ آگے والا جس کو ہم نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں، جس کو ہم برائی سے روک رہے ہیں، اس کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر پھر اسے انجام دینا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ مثلا ایک جاننے بوجھنے والا پڑھا لکھا شخص ہے تو اس کو اس طرح سے انجام دینا چاہیے، اگر ایک ان پڑھ سا جاہل سا شخص ہے تو اسے اس طرح سے انجام دینا چاہیے۔ تو اسی اعتبار سے کہیں گے تاکہ اسے اذیت یا اس کی توہین نہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اس کی حیثیت ہے، اس کی کا کچھ مقام ہے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہاں پہ ان کے سب کے سامنے جا کے اس سے کہا جائے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تم یوں کرتے ہو، تو یہ اس کی توہین ہے، یہ اسے اذیت ہوگی۔ تو اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے۔ کہہ رہے کہ اسی طرح بہت زیادہ سخت گیری اور تندی بھی اختیار نہ کی جائے، سخت گیر نہ ہو۔ بلانا سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ بلایا جائے اگر نیکی کی طرف تو اپنے اخلاق و عمل کے ذریعے سے بلایا جائے، اس کے بعد زبان استعمال کی جائے، اور وہ بھی زبان اتنی میٹھی کہ جیسے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اے رسول، اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب کبھی نہیں آتے، یہ آپ کے لوگ آپ کے دین کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے تندی اور سختی نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ دین اور مذہبی امور سے بیزار ہو جائے۔ اس طرح اس پہ سختی کرے کہ یہ کرو وہ کرو، اس طرح سختی کرے کہ وہ بجائے اس طرف متوجہ ہونے کے اور زیادہ متنفر ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ماحول، انداز، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کے بعد نیکی اور برائی کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔